ترقی کے دعووں نے عام آدمی کے حالات پر اثر ڈالا ہے. خالد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل ڈالا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جو غریبوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، میں ذرا تھوڑے سے میرے پاس اسٹیٹ بینک اور سروے آف پاکستان اکنامک سروے آف پاکستان کے جی سر ضرور شامل کیجئے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے 2016-17 میں اس پہ 1 ارب 11 ارب 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے. ٹھیک. اس سے اس مرتبہ 2017-18 کے لیے 1 ارب 21 ارب روپے مختص کیے ہیں. اس سے کم 10 سے 12 لاکھ خاندان خط غربت سے نکلے ہیں. مجھے تو نظر نہیں آیا کس جگہ اثر ڈالا ہے، کہاں اثر ڈالا ہے. جس ملک میں خواہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں 40%، جبکہ ماہرین نے معیشت کا کہنا ہے کہ ہماری نصف آبادی خود یہ جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے ہے. جس ملک میں آدھی آبادی ہے، چلے خواجہ صاحب کا 40% ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی نیچے ہے تو پھر کون سی بہتری. 47 ارب ڈالر کا قرضہ اس 4 سال کی مدت میں جناب قبلہ اسحاق ڈار نے لیا. دیکھیں کافی حد تک اثر تو ڈالا ہے، مگر ابھی بھی بہت سی مشکلات ہیں. جو کہ باقی صرف یہ ہے کہ عام آدمی کی کہانی ایک دوسرے تک ہم پہنچا نہیں پاتے. بطور صحافی، بطور میڈیا، ہم عام آدمی کی کہانی اور عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے وہ معاشرے میں بحث شروع ہی نہیں کر پاتے کہ جو ہونی چاہیے، جس سے عام آدمی کے اصل مشکلات کا ہمیں ادراک ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیلی ویژن سکرینز کو دیکھیں، ٹی وی چینلز کو دیکھیں، پچھلے سال تک ایون 2014 تک ہم یہ سن رہے تھے، یہ جو دھرنے اور یہ جو لاک ڈاؤن کی کالز دی جاتی ہیں، تمام جو اپوزیشن کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اس سے حکومت کہتی تھی کہ جی معیشت کو نقصان پہنچائے، ہم اپنے اکنامک ٹارگٹس نہیں میٹ کر پا رہے تھے. تو ایوری ایئر جب بجٹ اناؤنس کیا جا رہا ہوتا تھا تو ہم یہ جواز پیش کرتے تھے کہ جی ہمارے لیے مشکل کریٹ کی ہمارے اوپوننٹس نے. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ اب نئی پوسٹ ہوئی، تو آپ کی اکنامک گروتھ جڑی